گرامی وقار، ہر ایک عاشق رسول نے بارگاہ رسالت میں اپنے اپنے انداز میں اپنا عشق کا جذبہ پیش کیا ہے، اپنی محبت پیش کی ہے۔ آئیے ہم شروع سے دیکھتے ہیں، آئیے ہم ابتدا سے دیکھتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں یہ کہتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے حضرت حسان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں، اس انداز میں اس طرح پیدا کیے گئے ہیں جس طرح آپ کی مرضی اور خواہش تھی، جس طرح آپ کی چاہت تھی، اسی انداز میں آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اسی انداز میں آپ کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنے انداز میں اپنی محبت کو پیش کیا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ الگ الگ وقت میں الگ الگ بزرگان دین دنیا میں آئے اور اپنے دل میں عشق رسول کی شمع کو جلایا اور بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کیا۔ کسی شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود کو عاشقانہ اور محبتانہ انداز میں یوں پیش کیا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کے عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں بکھرے ہوئے موتی، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجھم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت تھی، مہتاب کے ٹکڑے تیرے جھولی میں پڑے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر عاشق رسول نے اپنے اپنے انداز میں اپنی محبت کو پیش کیا۔ ادھر اقبال قلندر لاہوری نے کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ادھر فارسی کے مشہور بزرگ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں، تنم فرسودہ جا پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، کیوں بازوے شفاعت را کشائی بر گنہگارا، مکن محروم جامی را درآں یا رسول اللہ۔ الگ الگ انداز میں ہر عاشق رسول محبت پیش کر رہے ہیں، اپنا عشق پیش کر رہے ہیں۔ ادھر پنجابی کے مشہور بزرگ پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں، مکھ چند بدرشا شانی ہے، مت چمک دلک نورانی ہے، کلی زلف تے اکمستانی ہے، مخمور اکہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جاں اکھاں کے جانے جہاں اکھاں، سچ اکھاں کے رب دی شان اکھاں، جس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کی تے مہر علی کی تے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کے تھی جاں اڑیاں۔ یہ انداز ہے، یہ عاشقانہ انداز ہے۔ اب میں اپنے بیان کو مکمل نہیں کر سکتا ہوں جب تک بریلی کے حسان کو نہ آپ کو سنا دوں، حسان الہند اعلیٰ حضرت کو نہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ اعلیٰ حضرت بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اپنی محبت کے انداز کو بھی پیش کیا اور لکھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، یہ تو لکھا۔ اس سے پہلے یہ لکھا، کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی کس کو یوں تو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ
ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی منہ میں جانے زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ بریلی کا حسان الہند ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں جو اپنی شاعری کو پیش کر رہے ہیں، جو اپنی نعت کو پیش کر رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں لکھ رہے ہیں، کبھی لکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آخر میں کیا لکھا؟ لکھا کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی میں تعریف کے الفاظ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی ذات اس سے کہیں زیادہ بالا و برتر ہے، میرے الفاظ ختم ہو جا رہے ہیں، آپ کی تعریفیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی مدحت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو بریلی کے حسان الہند نے حضرت نے یہ لکھ دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔